بہت شکر ہے کہ جس مالک الملک نے ہمیں زندگی میں اس ماہ کے پہلے جمعۃ المبارک پر حاضری کی توفیق رفیق نصیب فرمائی ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نماز تراویح کو، ہمارے نماز جمعۃ المبارک کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور اپنے محبوب کی نظر عطا سے قبول کر کے ہماری نجات کا ذریعہ و سامان بنائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ آج کے خطبے میں خصوصی طور پر جناب نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی لخت جگر، نور نظر، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ راضیہ مرضیہ حضور سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر مبارک کروں گا۔ حسب وعدہ میں نے اپنی گفتگو کو شروع کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے کے بعد اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات وقت بہت شارٹ ہے، اس لیے میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، اب صرف چند باتیں عرض کروں گا۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے حسب اور ایک ہے نسب۔ حسب کا معنی ہے کہ بندے کا کردار کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے، عمل کیسا ہے، زندگی کیسے گزری ہے۔ اور نسب کہتے ہیں اس بندے کا خاندان کیا ہے، قبیلہ کون سا ہے، کف کون سی ہے، نسب کون سی ہے۔ پوری کائنات میں کسی کا نسب اچھا ہوتا ہے لیکن کردار اچھا نہیں ہوتا، کسی کا کردار اچھا ہوتا ہے لیکن نسب اچھا نہیں ہوتا۔ خدا کی اس بستی ہوئی کائنات میں مخدومہ کائنات جناب سیدہ وہ ذات ہے جس کا پوری کائنات میں نسب بھی لاجواب ہے اور حسب بھی لاجواب ہے۔ خاتون قیامت کے خاندان جیسا کسی کا خاندان بھی نہیں ہے، اور خاتون قیامت کے عمل جیسا کسی کا عمل بھی نہیں ہے۔ خاتون جنت عمل میں بھی بے مثال ہے اور اپنے نسب میں بھی بے مثال ہے۔ ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذوق سے بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا آپ سننے میں ذوق پیدا کریں گے اتنا انشاءاللہ میرے سنانے کا ذوق زیادہ ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی نے آپ کی تفسیر ہے در منصور، عربی کے اندر بھی موجود ہے، اردو کے اندر بھی موجود ہے، اس میں آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا گیا، آپ روتے رہے، زاریاں کرتے رہے، کتنا عرصہ، ایک دن، 2 دن،
تک روتے رہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب 300 سال پورے ہوئے خدا کا قرآن کہتا فتلقى آدم من ربه کلمات. اللہ نے 300 سال کے بعد ان کے دل پہ القاء کیے کلمے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت نہیں رہے گا. امام جلال سیوطی فرماتے ہیں کہ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر حضور کا نام القاء کیا. لیکن شاہ جی حضور کا نام تو ایک ہے اور یہاں لفظ ہے کلمات، جمع کا صیغہ ہے. یعنی ایک نہیں، دو نہیں، جمع کا اطلاق یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے. لیکن عام مشہور تو بات یہ ہے کہ حضور کا نام ہے. لیکن امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر ایک نام ہوتا تو واحد کا صیغہ ہوتا، اگر دو نام ہوتے تو تسنیہ کا صیغہ ہوتا، اگر تین ہے یا تین سے زیادہ ہے اس لیے جمع کا صیغہ بولا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف سرکار کا نام نہیں تھا بلکہ کملی والے کا نام بھی تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کا نام بھی تھا، حضرت مولا علی کا نام بھی تھا، امام حسن کا نام بھی تھا، امام حسین کا نام بھی تھا. فرماتے ہیں کہ یہ 5 نام تھے جن کے وسیلے سے اللہ نے حضرت آدم کی دعا کو قبول کیا ہے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاید آتے ڈائریکٹ ہی ہے، بغیر وسیلے کے آتے ہیں. ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کسی کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے. اور امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مدینے سے مجھے کہنے لگا کہ جناب مجھے بتائیے کہ مجھے حضور کے روضے کی طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے یا کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں وہ ایک کملے کے روزے والا تیرا بھی وسیلہ ہے، تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے. وہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر نام محمد شفیع نہ آدم یافتے تو یہ وہ مقدس نام ہے جن کے وسیلے سے اللہ نے حضرت آدم کی دعا کو قبول کیا ہے. اگر جناب آدم کی دعا کسی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو ہماری دعا بھی کسی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے. توجہ فرمائیے، بات کو پتہ نہیں کرتا. حضرت سیدہ کائنات کی شان یہ ہے کہ جناب آدم کی قبولیت دعا میں آپ کا نام بھی شامل ہے. اور غور فرمائیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کبھی جناب فاطمہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے. حضور کھڑے ہو جاتے. یہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ جس کے لیے نبی کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے رسول کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے خدا کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے خدا کے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں. معراج کی رات جس کے لیے 1,24,000 نبی کھڑے ہیں وہ فاطمہ الزہرا کے پیار میں کھڑا ہو رہا ہے. بیت المقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو جمع کیا. مدینے والا آ رہا ہے، قاضی قبلی والا آ رہا ہے. قربان جاؤں جس مصطفیٰ کے لیے نبی کھڑے ہوتے ہیں وہ مدینے والا خاتون جنت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے جناب نبی کریم علیہ السلام جب خاتون جنت کو دیکھتے ہیں، اپنی پیاری بیٹی کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور آپ کی پیشانی میں بوسہ دیتے ہیں. اور سرکار
کے ماتھے کو چومتے بھی ہیں اور سونگھتے بھی ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں اور سونگھتے بھی ہیں۔ حضور کی بارگاہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، بیٹی کے ماتھے کو چومنا تو اگر سمجھ میں آتی ہے، بات دماغ میں آتی ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ بتائیے، چومنا تو اولاد کا حق ہے، چومنا تو بیٹی کا حق ہے، چومنا تو بیٹے کا حق ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ سونگھنے میں کیا راز ہے، سونگھنے میں کیا حکمت ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں، جب میں فاطمہ کا ماتھا چومتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جب میں خاتون جنت کا ماتھا چومتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور جب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سید الانبیاء حضور آقا کریم علیہ السلام خاتون جنت کے گھر جاتی ہے تو خاتون جنت کیا کرتی ہے؟ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ابا حضور کے استقبال کے لیے حضور کی محبت میں کھڑی ہوتی ہے، آگے بڑھ کے حضور کا دست مبارک اپنے ہاتھوں میں لے کر حضور کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی ہے، حضور کے ہاتھ پر خاتون جنت بوسہ دیتی ہے اور خاتون جنت کے ماتھے پہ مدینے والا بوسہ دیتا ہے۔ ہم کملی والے کے نام کو چومتے ہیں، کملی والا خاتون جنت کے سر کو چومتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے۔ کیوں چومتے ہیں؟ کیوں چومتے ہیں؟ چومتے پیار کی وجہ سے ہیں اور سونگتے اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں مجھے فاطمہ کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اے نبی کے غلاموں، مجھے بتاؤ جس کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے اللہ نے اس بیٹی کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اما ترضا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اے فاطمہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے رب نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ اما ترضا، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ یہ ایک پیار کا نقطہ ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اپنے بیٹے سے بھائی تو راضی ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ اگر راضی نہیں ہے تو میں تجھے کچھ اور دوں۔ بیٹا $10 مانگتا ہے، آپ کہتے نہیں بیٹا 4 دے دے، وہ کہتا نہیں جناب۔ آپ کہتے 5 لے لے، وہ کہتا نہیں جناب میں نہیں راضی ہوں گا، وہ کہتا ہے میں وہ آپ دیتے ہیں 6 دیتے ہیں 7 دیتے ہیں 8 دیتے ہیں، وہ نہیں راضی ہوتا جب تک وہ 10 لے نہیں لیتا، راضی نہیں ہوتا۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا خوش ہو جائے، اور بیٹا کہتا میں پورے 10 لوں گا تو پھر راضی ہوں گا۔ حضور پوچھتے آواز کرتا فاطمہ تو راضی ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اگر تو راضی نہیں ہے تو میں تجھے اور بھی بڑا فرما سکتا ہوں، میں تجھے اور بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے۔ کتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟ سرکار کی طاقت کی شان کیا ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگتے اور کہیں منگتے کب لاؤ۔ نبی کے غلاموں، اللہ نے جس فاطمہ کو اتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے، اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اب ذرا دیکھو فاطمہ کا کردار کیا ہے، فاطمہ کا کریکٹر کیا ہے، فاطمہ کا عمل کیا ہے، فاطمہ کی زندگی کیا ہے۔ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، خاتون جنت اپنے بچوں کو سلا کر، حسن کو سلا کر، حسین کو سلا کر
مصلی بچھاتی ہیں، مصلی بچھا کے اللہ کے دربار میں نفل شروع کرتی ہیں. ابھی آپ کے نفل پورے نہیں ہوتے، صبح کی اذان ہو جاتی ہے. سردیوں کی راتیں جو میں اور آپ سو کے گزارتے ہیں، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، ہمارا سونا مکمل نہیں ہوتا، ہماری نیند تھوڑی ہوتی ہے، پھر بھی سردیوں میں بھی پوری نہیں ہوتی. لیکن خاتون جنت سردیوں کی راتوں میں ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتی رہتی ہیں. میرا خدا کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے بندے راتیں گزار دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، رات پڑھتے پہ تردانوں، رات پڑھتے پہ تردانوں، اور نیند پیاری درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں جگا. ہماری تو نیند پوری نہیں ہوتی. خاتون جنت کہتی ہیں مولا رات تھوڑی ہے، کوئی ایک رات ایسی بنا میں دل کھول کے سجدہ تو کر دوں، تیری بارگاہ میں سجدہ دینے کی لذت کو ادا کر لوں، سجدہ دینے کی لذت کو لے لوں. یہ وہ خاتون جنت ہے جس کا یہ عمل ہے. آؤ ایک اور نمونہ پیش کرتا ہوں، وقت بڑا شاد ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے. ایک بندہ آیا، اس نے باہر اونٹ باندھا، اندر آ کے حضور کو سلام کیا، سوال کیا، حضور نے جواب دیا، مطمئن ہو گیا. کہتا ہے کملی والا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا پڑھ کلمہ، مسلمان ہو گیا. اب توجہ کریں، ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا، صرف 10 منٹ رہ گئے. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کپڑے کوئی نہیں، میرے پاس اونٹنی کوئی نہیں، ایک ہی اونٹنی ہے، وہ بھی بڑی کمزور، بڑی لاغر ہے، بڑی بیمار ہے. یا رسول اللہ میرا گھر کوئی نہیں، کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب برادری والے مجھے اپنے پاس رہنے نہیں دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اس لیے گھر بھی چھوڑنا پڑے گا. یا رسول اللہ بیوی بھی چھوڑنی پڑے گی، یا رسول اللہ کنبا بھی چھوڑنا پڑے گا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کے گھر کا انتظام کرو، اس کی سواری کا انتظام کرو، اس کے کپڑوں کا انتظام کرو، اس کے رہنے کا انتظام کرو. آخر میں وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے روٹی بھی کھانی ہے. حضور فرماتے ہیں کیوں بھائی کسی کے بعد روٹی کا انتظام ہے؟ سارے صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، کسی کے پاس روٹی کا بندوبست نہیں. امر ربی ہے، ان ٹائم کسی کے پاس روٹی کا انتظام موجود نہیں. حضور سید اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. جب کسی کے پاس روٹی کا انتظام نہ ہوا، آقا کریم فرماتے ہیں سلمان جاؤ فاطمہ کے گھر جاؤ، جا کر پیغام دو یہ نیا مسلمان بھائی ہے، اس کی روٹی کا انتظام کرو. توجہ کریں، اگر آپ نے یہ بات دل سے سنی تو انشاءاللہ آپ کا دل ایک مرتبہ باغ ہو جائے گا، دل کھل اٹھے گا. حضور فرماتے ہیں سلمان جاؤ، جا کر بھی فاطمہ سے کہو روٹی کا انتظام کرے. سلمان فارسی آئے، دروازے پہ دستک دی، کہتے ہیں یا رسول اللہ نے فرمایا اس کی روٹی کا انتظام کرو. خاتون جنت سوچنے لگ گئی کہ ہمارے گھر میں بھی 3 دن کا فاقہ ہے، روٹی تو ادھر بھی موجود نہیں ہے.
کسی صحابی نے بھی روٹی کا انتظام نہیں کیا. کملی والے نے بڑے مان سے میرے گھر بھیجا ہے. اگر میں بھی روٹی کا بندوبست نہ کر سکی تو میرے ابا کا مان ٹوٹ جائے گا. میرے ابا کا مان ٹوٹ جائے گا. خاتون جنت کہتی ہے سلمان ٹھہر جاؤ. آٹا تو میرے گھر بھی نہیں, روٹی تو میرے گھر بھی نہیں, چھہارے نہیں, کھجورے نہیں, میرے گھر کے اندر بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اے سلمان ٹھہر جاؤ, یہ میرے باپے کا سوال ہے, نیا مسلمان بھائی ہے, اعلی رسول کے گھر آیا ہے, خالی واپس نہ جائے. یہ لے میری چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس یہ چادر گروی رکھ لے یا بیچ کے تھوڑا سا آٹا لے آ تاکہ دروازے سے سوالی خالی واپس نہ جائے. سلمان فارسی نے وہ چادر اٹھائی, بڑے پیار اور محبت سے اسے لپیٹ کر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے یہودی کے پاس پہنچے. یہودی نے چادر کو دیکھا, دیکھ کے کہتا ہے سلمان یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان کہتی ہے چادر کسی عام بندے کی نہیں ہے, نبی کی شہزادی کی چادر ہے. جس نبی کی تم مخالفت کرتے ہو, جس کی دشمنی کرتے ہو, اس نبی کی بیٹی کی چادر ہے. یہودی کہتے ہیں سلمان ٹھہر جا, میں ذرا اندر میرے کوئی کتاب پڑی ہوئی ہے, میں اس کو پڑھ کے آتا ہوں, اسے دیکھ کے آتا ہوں. وہ اندر گیا, کتاب پڑھ کے آیا, آگے کہتا ہے اے سلمان یہ چادر بھی لے لے اور میں آٹا بھی لے لیتا ہوں. آج چل دونوں چل کے خاتون جنت کے دروازے پہ جاتے ہیں اور میں عرض کروں گا زہرا پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ, بعد میں میرا ہدیہ تمہیں فرما دے. سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی تجھے کیا ہو گیا, تم تو بڑے سخت دل ہو, پتھر دل ہو, تم تو دل نرم والے نہیں ہو, یہ کیا انقلاب کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں میں نے پچھلی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ جو آخری نبی ہوگا, آخری رسول ہوگا, آخری پیغمبر ہوگا, اس کے گھر کی, اس کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ اگر ان کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے, کوئی منگتا آ جائے, کوئی بھکاری آ جائے, وہ اپنے تن کے کپڑے بیچ کے بھی سائل کو, سوال کو پورا کرتے ہیں. ادھر سائل کے سوال پورے ہو رہے ہیں اور ادھر میرا خدا قرآن کی آیتیں بنا رہا ہے. خدا کا قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے محبوب کے گھر والوں کی شان یہ ہے, یہ پیسے دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, کیوں؟ اللہ حب ہی, اس کی محبت میں. اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ واہ واہ کریں, اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں, ہماری شانیں بیان کریں. اللہ حب ہی, میرے پیار میں دیتے ہیں, میری محبت میں دیتے ہیں, خود فاقے کرتے ہیں اور آنے والے کو عطا کرتے ہیں, اپنے کپڑے بیچتے ہیں, سوالی کے سوال کو پورا کرتے ہیں, اپنی چادریں بیچتے ہیں, سوالی کے سوال کو پورا کرتے ہیں. اللہ حب ہی, کس کو دیتے ہیں؟ اپنی برادری کو نہیں, اپنے کنبے کو نہیں. اللہ حب ہی مسکینا ویتیما واسیرا. وہ مسکینوں کو دیتے ہیں, وہ یتیموں کو دیتے ہیں, وہ قیدیوں کو دیتے ہیں, اسیروں کو دیتے ہیں. دوستان محترم, جس خاتون جنت کا نام جناب آدم کی توبہ کا وسیلہ بن رہا ہے, وہ خاتون جنت ساری ساری رات جاگ کر رب کی عبادت بھی کر رہی ہے, رب کی بندگی بھی کر رہی ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ
کے لیے خاتون جنت کے گھر بھیجا. خاتون جنت کے گھر بھیجا. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اتفاق سے دروازہ کھلا تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا کہ خاتون جنت تھکی ہوئی چکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی سو گئی ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا واپس آیا, حضور کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں اپنا پیغام دینے کے لیے آپ کے حکم کے مطابق زہرا بتول کے گھر گیا, لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا. اب خاتون جنت سوئی ہوئی ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں اے سلمان تجھے پتا نہیں ہے رب نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ خاتون جنت کے گھر کے کام کرتے ہیں. خاتون جنت عبادت ریاضت کر کے تھکی ہوئی ہوتی ہے, سو جاتی ہے, تو اس کے گھر کے کاموں کی ڈیوٹی خدا کے مقرر فرشتوں کی ہے. دوستو جس ذات کے گھر کے کام خدا کے فرشتے کرتے ہیں اسے جاگنے کی کیا ضرورت ہے, اسے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اسے نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن خاتون جنت فرماتی ہے وہ میرے رب کی عطا ہے کہ مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے, اور یہ میری ایک زندگی کا نمونہ ہے کہ مجھے اتنی شان کے باوجود رب کے دربار میں جھکتے ہوئے مزہ آتا ہے. دوستان محترم, یہ سیمپل ہے آپ کے لیے اور آپ کی بیٹیوں کے لیے, آپ کی ماؤں کے لیے, آپ کی بہنوں کے لیے. دعا کرو کہ رب ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو خاتون جنت کے نقشے قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ خاتون جنت کے نقشے قدم پہ چلیں گی تو ان کے بیٹے بھی حسین کے غلام پیدا ہوں گے, ان کے لخت جگر بھی امام حسن کے غلام پیدا ہوں گے, ان کے بیٹے بھی بلال حبشی کے غلام پیدا ہوں گے. آج ہمیں اپنی بیٹیوں کو, بچیوں کو تربیت کی ضرورت ہے. ان کو خاتون جنت کی سیرت سنانے کی ضرورت ہے. یہ باتیں اپنے گھر میں جا کے بیان کیا کرو, اپنی بیٹیوں کے سامنے, اپنی بہنوں کے سامنے, اپنی ماؤں کے سامنے, اپنی بیویوں کے سامنے, تاکہ انہیں پتا چلے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کے گھر میں رہنے والی ان کی اولاد کا کردار کیا ہے, عمل کیا ہے. وقت مکمل ہو چکا ہے. ایک میرا پیغام ہے, اسے نوٹ فرما لیں. رمضان شریف کے مہینے میں عموماً صاحب ثروت حضرات اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں.
شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام ہوئے پاکاں دویخ بکی اندر میری نظر چمیاں ان وٹیاں آنو تڑپن لئی بھی کھلی نہ جا دتی ایس جگ نے درد دے پٹیاں نوں خورے کی جہان تے ملے بدلا مشک چان والے بازو کٹیاں ہنو پتہ حشر نو لگ گلزار جاسی بوئے پاک بطول تو ہٹیاں نو یا الہی صدقہ آدِ رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو مولا کریم ہمارا سلام حضور کی بارگاہ میں قبول فرما اس کی برکت سے ہمارے کبیرے صغیر گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خاتون جنت کی بارگاہ میں قبول فرما اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں قبول فرما اس کی برکت سے ہمارے ظاہری باطنی مشکلات آسان فرما روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خاتون جنت کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ خاتون جنت کا پردہ شرم و حیا عطا فرما یا اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما مولا رمضان کے روزے قبول فرما نمازیں قبول فرما تلاوت قرآن قبول فرما اس مہینے میں مسجد کی خدمت کی ہے مدارس کی خدمت کی ہے غریبوں کی خدمت کی ہے مولا ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما ربنا